कारसाज हादसा, बाप बेटी के खून का सौदा कितने करोड़ में तय पाया। नताशा की फैमिली ने माफ़ी मांगी, भाभी का दिल बड़ा है, उन्होंने माफ़ कर दिया। क्या वाकई वरासा ने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया है? क्या शरई कानून जो दियत है उसका इस तरह इस्तेमाल जायज़ है? इस तमाम तर वाक़या की तफसीलात और असल हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 31। वही हुआ जो इस तरह के हर केस में होता है। 21 अगस्त को हमने प्रोग्राम किया था जो इस वक्त भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और जिसमें हमने ये कहा था कि कराची कारसाज हादसा की वीडियो आप भी देखेंगे तो आपका दिल भी कट जाएगा कि कैसे जालमाना तरीके से बाप बेटी को मार दिया गया। लेकिन इससे बड़ा जुल्म यह होने जा रहा है कि इस हादसे के नतीजे में मुजरिमा को कुछ भी नहीं होगा। दबाव डालकर मकतूल और जख्मियों के खानदान को दियत दे दी जाएगी। अरबपति नहीं, खरबोंपति खानदान अदालत, थाने, वकील और निज़ाम इंसाफ समेत सब कुछ खरीद लेगा। और ये सब कुछ हमारे सामने होगा क्योंकि रोज़ ये सारे मंजर हम देखते हैं। देख लीजिए, सब आपके सामने होगा क्योंकि यहाँ गरीब के लिए इंसाफ का पैमाना और है और अमीर के लिए और। ये मेरा 21 अगस्त के प्रोग्राम का इंट्रो है जिसका मैं थंबनेल आपको दिखा भी रहा हूँ और आप इसको सुन भी सकते हैं। यही अल्फाज थे, यही वर्डिंग थी और वही कुछ हुआ जो उस दिन हमने कहा था। क्या हुआ? कमज़ोर के खून को खरीद लिया गया, गरीब के खून को बेच दिया गया और ताकतवर फिर निज़ाम इंसाफ को पाँव की ठोकर मारते हुए जेल से बाहर आ गया। अभी मकतूलीन के कफन भी मैले नहीं हुए थे कि कातिल मुस्कुराता हुआ घर पहुंचा। और अफसोसनाक पहलू यह है कि यह सब कुछ कानून दियत के नाम पर किया गया और एक मरतबा फिर से ताकतवर सरमायादार ने इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ाया है। मालदार ने एक पापड़ फरोश के जो कीमत लगाकर अपनी जान बचा ली। अफसोसनाक अमर यह भी है कि किस बेईमाना तरीके से हम इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, हमें शर्म नहीं आती। काश हम ताकतवर और इस तरह के अमीरजादों और अमीरजादियों को भी फांसी के फंदे पर लटकता देख सकें, जिन्होंने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो दौलत और ताकत के बल बोते पर सब कुछ खरीद सकते हैं, हत्ता कि अपने मर्जी का भी इंसाफ हासिल कर सकते हैं। कातला बमुश्किल 2 से ढाई हफ्ते जेल में रही होगी और फिर वो फातिहाना अंदाज में घर पहुंच गई। खबर यह है कि कराची में कारसाज रोड पर गुज़िश्ता माह होने वाले ट्रैफिक हादसे में जामबाग होने वालों के वरसा की जानिब से माफ़ किए जाने का हलफनामा जमा करवाने के बाद अदालत ने मुलजमा नताशा को इक़दाम कत्ल के मुकदमा में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत में जमा करवाए गए हलफनामे में जामबाग होने वालों के वरसा की जानिब से कहा गया है कि फरीकैन में मामला तय पा गए हैं। ये मामला क्या तय पाए हैं ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की की अदालत ने मुलजमा नताशा दानिश की जमानत 1 लाख रुपए के इवज मंजूर कर ली। 2 मकतूलीन का खून, 1 लाख की जमानत। अंदाजा आप लगाएं हमारे निज़ाम इंसाफ पर। अदालत ने मुलजमा के शोहर दानिश इकबाल की उबूरी जमानत की भी तोसी कर दी। अदालत ने दानिश इकबाल की जमानत 50,000 रुपये में मंजूर की थी। समाअत के दौरान मुलजमा के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलजमा ज़हनी मरीज़ा है, अगस्त 2005 से उसका इलाज चल रहा है। मुलजमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारआमद है। इस पर हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे कि वो एक ज़हनी मरीज़ा और दर्जनों कंपनियों की वो मालिक और हिस्सेदार और शराकतदार है और यूके ने उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया हुआ है। ये कैसा मेरे ख्याल में ज़हनी मरीज़ है, हमें तो समझ नहीं आती। अब खैर मुलजमा बाहर आ गई है, हम देखते हैं कि उसका कौन से अस्पताल में नफसियाती या ज़हनी इलाज होता है। जुमे को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची शर्की की अदालत में मुलजमा नताशा दानिश की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान वकील ने जान से जाने वाले इमरान आरफ के वरसा की जानिब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवाया। हलफनामे की कापी के मुताबिक इमरान आरफ के वरसा ने कहा, नताशा ने यह हादसा जानबूझकर नहीं किया, हमने मुलजमा को अल्लाह के नाम पर माफ़ किया है जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अगर अदालत केस में नामजद मुलजमा नताशा दानिश को जमानत देता जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मजीद कहा गया कि हम ये माहिदा बगैर किसी के दबाव के कर रहे हैं और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हमने हलफनामे में जो कुछ कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आया ये बात इनकी दुरुस्त है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और झूठ की बुनियाद पर किस तरह खून का सौदा हुआ, ये आप इससे क्या मैं इस पर कहूँ कि हमारा निज़ाम इंसाफ किस बेईमाना तरीके से, किस अंदोनाक तरीके से कातिल को फेवर दे रहा है। इस मुकदमे के मुद्दई और हादसे में जांबाक होने वाले इमरान आरफ के भाई इम्तियाज़ आरफ ने BBC के नामा निगार से बात करते हुए तस्दीक किया है कि लवाहिकीन ने मुलजम जो नताशा को माफ़ कर दिया है और इसकी तफसीलात जो उन्होंने बताई वो उनकी ज़ुबानी सुन लें। उनका कहना है कि नताशा को फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया गया है और ऐसा बगैर किसी मुआवजे के किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा कबल नताशा की फैमिली भाभी के पास आई थी और ताज़ियत की थी और माजरत तलब की थी,
میری بھابھی کا دل بڑا ہے، انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوائقین کے پاس 3 آپشن تھے: قصاص، دیت اور فی سبیل اللہ، جس میں انہوں نے تیسرا آپشن منتخب کیا اور بغیر کسی معاوضے کے معافی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کی حمایت کے شکر گزار ہیں، لیکن فیصلہ فیملی نہیں لینا تھا۔ اب یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اصل حقیقت آگے آ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حادثہ 19 اگست کو پیر کے دن اس وقت پیش آیا جب موٹر سائیکل پر سوار عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ عارف کو عقب سے آنے والی ایک گاڑی نے ٹکر ماری۔ اس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 62 سالہ عمران عارف اور ان کی بیٹی 23 سالہ آمنہ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 55 سالہ عبدالسلام ولد اسحاق سمیت 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس حادثے کے بعد منظر عام پر آنے والی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سروس روڈ پر ایک تیز رفتار گاڑی کا موٹر سائیکل سواروں کو کچل رہی ہے۔ اس گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے کے بعد آگے جا کر ایک اور گاڑی کو بھی ٹکر ماری تھی اور 4 مزید افراد کو بھی زخمی کیا تھا، جن میں سے میرے خیال میں 2 معذور ہو چکے ہیں۔ اس واقعے کا مقدمہ پروفیسر امتیاز عارف کی درخواست پر ہی درج کیا گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئیں جن میں دیکھا گیا کہ مشتعل لوگ ایک خاتون کو گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ بعد میں انہیں پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ اب یہ مقتول خاندان کا تعارف میں نے اس دن بھی کروایا تھا، پھر سے بتا دوں کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے عمران عارف کے والد شہزاد منظر روزنامہ مساوات کے اسسٹنٹ ایڈیٹر رہے تھے اور جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں اخبار کو پیپلز پارٹی کی قربت کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بعد میں وہ قلمی نام تبسم سے جنگ اور اخبار جہاں میں لکھتے رہے۔ عمران عارف کوئی ظاہر سی بات ہے بڑے سرمایہ دار نہیں تھے، ایک پاپڑ بیچ کر اپنے بچوں کی تعلیم موٹر سائیکل پر جو بچوں کے چپس اور پاپڑ سپلائی کرتے تھے۔ آمنہ عارف 3 بچوں سے چھوٹی تھی۔ عمران عارف اپنی کم آمدنی کی وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کو خود موٹر سائیکل پر اسکول، کالج، یونیورسٹی لے کر جاتے اور واپس لاتے تھے۔ حادثے والے دن بھی وہ اپنی بیٹی آمنہ عارف کو شام کے وقت اس کے دفتر سے واپس گھر لا رہے تھے۔ آمنہ عارف نے کراچی یونیورسٹی سے امتیازی نمبروں سے معاشیات میں ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اقرا یونیورسٹی میں بزنس کے شعبے میں داخلہ لیا تھا اور ان کی وہ آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹمز لمیٹڈ میں وہ نوکری بھی کر رہی تھی۔ یہ تو تعارف ہو گیا مقتول خاندان کے جاں بحق ہوئے تھے۔ اب ایک سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ ریاست مدعی کیوں نہیں بنی؟ سوال یہ بھی ہے کہ ایک پاپڑ فروش فیملی کھرب پتی خاندان کا مقابلہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ میرے خیال میں ہرگز یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ پولیس ان کی رکھیل ہے، قانون ان کی لونڈی ہے اور ریاست ان کی باندھی، اور یہ تینوں ہاتھ باندھے ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ریاست کو مدعی بننا چاہیے تھا، تاہم آج جب سے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کی جانب سے ملزمہ کو معاف کرنے کی خبر سامنے آئی ہے تو ایک مرتبہ سے پھر سے صارفین کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ یہ ریاست کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے، خاندان کو مدعی کے طور پر کیوں لیا گیا، ریاست مدعی کیوں نہ بنی؟ خیر، ریاست اس مقدمے میں ایک مدعی کے طور پر فریق ہے بھی، لیکن جب مین مقدمہ ختم ہو گیا تو وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ 31 اگست کو ملزمہ نتاشا دانش پر ریاست کی مدعیت میں منشیات استعمال کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس پر جمعے کو دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جو پیر 9 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ آئی جی سندھ، اس سے قبل آئی جی سندھ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ ملزمہ کے خون کے نمونے میں آئس کی موجودگی ثابت ہوئی ہے اور جس دن وہ حادثہ ہوا اس دن وہ نشے میں تھی، جس کے بعد ملزمہ کے خلاف ریاست کی مدعیت میں منشیات استعمال کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں کا کیا حال ہوتا ہے یہ بھی پیر کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ملزمہ کے لیے راستہ صاف ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں علاج کے نام پر بر ملک چلے جائیں۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرح، یہ معاملہ طے کتنے میں پایا؟ چونکہ میڈیا میں ظاہر سی بات ہے اس معاملے کو اس طرح سے نہیں بتایا جا رہا، ہمارے ذرائع نے جو ہمیں بتایا اتھینٹک سورسز سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فریقین کے درمیان دیت کا معاہدہ شرعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جس کے مطابق موٹر سائیکل سوار جو والد تھے 62 سالہ عمران عارف کی اہلیہ رومانہ عمران، بیٹے اسامہ عارف اور بیٹی امیمہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ نتاشا کے اہل خانہ نے جان سے جانے والوں کے اہل خانہ کو 5.5 کروڑ روپے سے زائد رقم دیت کے طور پر ادا کر دی ہے اور رقم کی ادائیگی پے آرڈر کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آمنہ کے کسی رشتہ دار کو نتاشا کی کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ تاہم عدالت میں جمع کروائے گئے معاہدے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دیت کے تحت ملزمہ عمران عارف کے ورثاء کو کتنی رقم ادا کریں گے اور یہ کہ رقم کے ساتھ کس رشتہ دار کو نوکری بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ بھی ملزمہ کی صلح ہو گئی ہے اور زخمیوں کو الگ سے رقم ادا کر دی گئی ہے۔ یوں پیسے کے زور پر، سرمایہ کے زور پر، طاقت کے زور پر انصاف خرید لیا گیا۔ کیوں نہ خریدتے؟ اب کھرب پتی ملزمہ نتاشا ایک طرف تھی اور دوسری طرف ایک معمولی پاپڑ فروش۔ ملزم نتاشا کے شوہر دانش اقبال علی محمد پاکستان کے بڑے بزنس مین خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ گل احمد انڈسٹری کا بٹوارہ ہوا تو ان کے حصے میں بھی ٹیکسٹائل ملز کے کچھ یونٹ آئے۔ نیو جرسی امریکہ سے کالج ختم کرنے کے بعد شارجہ یونیورسٹی امریکہ سے اپنا BBA مکمل کیا اور پھر اپنے ابا کا چھوڑا ہوا بزنس سنبھال لیا۔ 2012 میں گل احمد انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ بنائی اور بطور چیئرمین اپنا پاور پلانٹ لگایا۔
فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنا شروع کی اور کے الیکٹرک کو سپلائی شروع کر دی. یعنی کچھ عرصے بعد ونڈ انرجی بھی کام کیا اور مزید ایک پاور پلانٹ تقریباً 60 میگا واٹ پر مشتمل ہے اس کو بھی نیپرا کے ساتھ معاہدے کے بعد نیشنل گرڈ میں شامل کر دیا. اس طرح تقریباً یہ 100 میگا واٹ پر مشتمل آئی پی پیز کے مالک ہیں. وہی آئی پی پیز جو اس وقت ہمارے لیے وبال جانے بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ ایک نتاشا کے شور بھی شامل ہیں، وہ بھی ایک آئی پی پی کے مالک ہیں. نتاشا اقبال جو ذہنی مریضہ ہونے کے باوجود بہت ساری کمپنیوں کو چلا بھی رہی تھی اور وہ نشے کی حالت میں گاڑی بھی چلاتی تھی اور کروڑوں کی گاڑی لے کے وہ سڑک پہ نکل بھی آتی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے اور اس کے زیر دست یا اس کے زیر قبضہ یا اس کے انڈر بہت ساری کمپنیاں تھیں یا جن میں وہ حصے دار تھی. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں میٹرو کیپٹل پرائیویٹ لمیٹڈ کی، ایس ڈی این الیکٹرک لمیٹڈ کی وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں وہ سوئفٹ اسٹوریج اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی، گل احمد بایو فلمز لمیٹڈ کی وہ ڈائریکٹر ہیں، گل احمد سی بی ایم گلاس کمپنی لمیٹڈ کی وہ ڈائریکٹر ہیں، میٹرو پاور کمپنی کی لمیٹڈ کی وہ ڈائریکٹر ہیں، میٹرو سولر پاور لمیٹڈ کمپنی کی وہ ڈائریکٹر ہیں، میٹرو پراپرٹی نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ کی بھی وہ ڈائریکٹر ہیں، میٹرو اسٹوریج اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی بھی وہ حصے دار ہیں. آپ اندازہ لگائیں اتنے بڑے بزنس مین اور اتنی بڑی کھرب پتی خاتون، اس کا اگر 15 16 یا 18 دن جیل میں رہنا ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بڑا مشکل تھا. اور وہ جس طرح چاہیں ہم جیسے لوگوں کو غریبوں کو رون ڈالیں، انہیں انصاف لمحوں میں منٹوں میں مل جاتا ہے. دوسری طرف غریب قاتل جو شاید جنہوں نے جان بوجھ کے بھی قتل نہ کیا ہوگا، سالہ سال وہ اپنے اپیلیں لے کے عدالتوں میں گھومتے رہتے ہیں، بلا کے جیلوں سے نکلتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا.